رب کی بڑی عطا ہے حسنین کی جو ماں ہے، رب کی بڑی عطا ہے حسنین کی جو ماں ہے، نسل نبی چلی ہے ایک بطن فاطمہ سے، آقا کا معجزہ ہے حسنین کی جو ماں ہے۔ یہ ذکر کرنا سننا عبادت ہے بیٹا۔ آقا کا معجزہ ہے حسنین کی جو ماں ہے، اور چھو نہ سکا تھا جس کو وہ موت کا فرشتہ، چھو نہ سکا تھا جس کو وہ موت کا فرشتہ، ایسی وہ طاہرہ ہے حسنین کی جو ماں ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی بھی اللہ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ آخر وقت میں اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا اپنے لیے۔ وہ اتنی طاہرہ تھی، اس قدر پاکیزہ کردار اور طاہرہ کہ کہا کہ اسرائیل فرشتے کا نام ہے مگر مرد فرشتے کا نام ہے، اے اللہ تم خود میری روح قبض کرو۔ یہ واحد ہستی ہیں پورے کائنات کی جس کی روح اللہ نے خود قبض کی ہے۔ میرے استاد محترم نے لکھا، چھو نہ سکا تھا جس کو وہ موت کا فرشتہ، ایسی وہ طاہرہ ہے حسنین کی جو ماں ہے۔ اور اہل حشر کی گردن خم جس کے سامنے ہے، جب محشر ہوگا ایک آواز لگائی جائے گی، یا اہل الجمع غصوا ابصارکم فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد گزر جائے۔ جب تک کہ فاطمہ بنت محمد گزر نہ جائے اپنی نگاہیں جھکا لو، جھکائے رکھو۔ سب کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ 70,000 حوروں کی پروٹوکول میں آپ گزریں گے۔ بڑا اعلیٰ شان ہے، نرالی شان ہے، بے مثل و بے مثال شان ہے۔ ان جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ وہ سردار ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جن کا بابا سردار الانبیاء ہے، جن کے شوہر سردار الاولیاء ہیں، اور جن کے بیٹے سید الشباب اہل جنت، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی پاک کے بارے میں کہ آپ سردار ہیں، جو پہلی عورتیں آ چکی ہیں آپ ان کی بھی سردار ہیں، آپ میری امت کی عورتوں کی، مومن عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ جنتی عورتوں کی بھی سردار ہیں۔ اور جو بھی عورتیں آئیں گی قیامت تک کے لیے، جو بھی مومن عورتیں آئیں گی، مومنہ عورتیں آئیں گی، جو ایمان والی عورتیں آئیں گی، سب کی سردار ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ آپ کا نام ہے بی بی، آپ کا نام ہے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا بطول سلام اللہ علیہ۔ حضرت علی سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ نام، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ان کی سچی پیروی کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، روک لے گا، جہنم کی آگ کو ان سے روک لے گا۔ تو فاطمہ جو لفظ ہے نا، فاطمہ لفظ وہ فاطم اور فاطمہ سے نکلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے روک دینا، روک لگا دینا، روک دینا۔ تو یہ نام پہلے رکھا ہے، نام تو ظاہری بات ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسی وقت رکھا جاتا ہے نا، اسی لیے نام رکھا ہے فاطمہ کہ ان سے اللہ پاک دوزخ کی آگ کو روک لے گا۔ مسلمانوں کو جو ان سے محبت کریں گے، ان کی سچی پیروی کریں گے، دوزخ کی آگ سے ان مسلمانوں کو روک لے گا۔ اسی لیے ان کا نام فاطمہ ہے۔ آپ کا نام ہے، آپ کی کنیت ہے، آپ کا ٹائٹل ہے بطول۔ ہر کسی سے کٹ کر فقط اللہ کا ہو جانا، یہ بطول کا مطلب ہے۔ اور آپ کا ایک
اور لقب ہے، وہ ہے زہرا۔ زہرا، زہرا کا مطلب ہے پھول۔ آپ سلام اللہ علیہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول ہیں، بلکہ آقا علیہ السلام کے جو سارے پھول ہیں وہ آپ ہی کی وجہ سے ہیں۔ آپ کی شان نرالی ہے۔ آقا علیہ السلام نے آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، قربت سے صحبت سے نوازا ہے۔ آپ آقا علیہ السلام کو بہت پیاری تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ وہ کب پیدا ہوئی؟ بہت ساری روایتیں ہیں، الگ الگ ڈیٹس مینشن ہیں، مگر جو معتبر ترین اور قول مختار ہے، جو پختہ قول ہے، جو آتھینٹک ہے، وہ دو ہیں۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، اعلان نبوت کب ہوا تھا؟ جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ تو قول مختار یہ ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ پیدا ہوئیں، اور ایک قول میں ہے کہ آپ اعلان نبوت کے 1 سال بعد آپ متولد ہوئیں۔ خیر، یہ 2 قول ہیں جو معتبر ہیں، باقی بہت سارے ڈیٹس ہیں، الگ الگ قول ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئی ہیں اس وقت کیا ماحول تھا، وہ جو دور تھا نا، وہ کیسا دور تھا، آپ کا بچپن کس دور میں گزرا ہے۔ وہ دور سخت ترین دور تھا آقا علیہ السلام کی لائف میں، مشکل دور تھا۔ کفار آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، وہ مشکلوں کا، اذیتوں کا دور تھا، تو اس میں وہ حملوں کا دور تھا۔ آقا علیہ السلام پر مختلف حملے ہوا کرتے تھے، سختیاں ہوا کرتی تھیں، اسی دور میں آپ کا بچپن گزرا ہے۔ آپ دیکھیں، جب بی بی پاک ایسے کوئی 4-5 سال کی ہوں گی تو ایک واقعہ ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کا جو گروہ ہے نا، وہ طعن و تشنیع کر رہے تھے آقا علیہ السلام پر، اور وہاں کے ایک قبیلوں میں سے ایک نے ایک بڑی قربانی کی تھی، جو کہ اس کی جو اوجڑی تھی نا اونٹ کی، وہ لا کر آقا علیہ السلام جب سجدے میں تھے ان کی پیٹھ پر رکھ دی انہوں نے، کافروں نے۔ اب بی بی جب 4-5 سال کی تھی تب انہوں نے، اس وقت وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ آقا علیہ السلام ہمیشہ ان کو ساتھ رکھتے تھے، وہ اوجری انہوں نے، بڑی ایک بھاری سی اوجری تھی، وہ انہوں نے ہٹائی اور اپنی زبان سے ان کا مقابلہ کیا کفار کا۔ وہ چھوٹی تھی۔ اچھا، ایک اور واقعہ ہے بچپن کا، جب آپ اور چھوٹی تھی، اسی عمر کی 4-5-6 سال، یا کوئی 4 سے لے کر 8 سال کی عمر کی ہوں گی آپ، تو حکم ہوا، جب اعلان نبوت ہوا اس کے بعد حکم یہ ہوا کہ انظر عشیرتک الاقربین، انظر عشیرتک الاقربین، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو، قرآن میں حکم ہوا قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیے، اللہ کا حکم ہوا آقا علیہ السلام کو۔ تو آقا علیہ السلام کوہ صفا پر گئے، پہلے قریش کو بلایا اور صفا کی پہاڑی پر آپ چڑھے۔ آقا علیہ السلام پہاڑی پر چڑھے، صفا نام ہے اس کا، صفا مروہ ہے نا پہاڑی، تو صفا پر آپ چڑھے، رشتہ داروں کو بلایا، سب کو، اہل قریش کو، تو وہاں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو آپ لیے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں وہاں کیا ماحول تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، مخالفت ہو سکتی تھی، حملہ ہو سکتا تھا، مگر وہاں بھی آپ نے، آقا علیہ السلام نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لیا ہوا تھا۔ حالانکہ اس وقت بی بی
حضرت بی بی خدیجہ بھی اس وقت زندہ تھی، آپ حیات تھیں، گھر میں تھیں، مگر بی بی فاطمہ کو آپ نے گھر میں نہیں رکھا، آپ نے اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ ایک تربیت ہے، تربیت کہ بچوں کو ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ وہ سیکھیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ رکھا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ بچوں کو لے جانا چاہیے سکھانے کے لیے، جو اجتماع ہوتے ہیں وہاں پر بھی، مگر ہم کیا کرتے ہیں، نہیں لے کے جاتے ہیں۔ اور جو مسجد میں بچے آتے ہیں ان کو بھی کہہ دیتے ہیں بھائی جاؤ، بچے پچھلی صف میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ تربیت ہوتی ہے، تربیت، اور تربیت بچپن میں ہی ہوتی ہے۔ ایک ویژول امپیکٹ پڑتا ہے، وہ ویژولز جو آپ بچپن میں دیکھتے ہو، وہ باتیں جو آپ کو بچپن میں بتائی جاتی ہیں، وہ آپ کو ساری زندگی یاد رہتی ہیں۔ بچپن میں جو ہے نا، آپ ایک گیلی مٹی کی طرح ہوتے ہو، جیسے بھی ڈھالا جائے نا، آپ کا کردار ڈھالا جا سکتا ہے بچپن میں بچوں کا۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا، پھر ان کو چینج کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل۔ تو تربیت کا جو کام ہے نا بیٹا، وہ بچپن سے ہو جانا چاہیے، بچپن سے۔ یہ آقا علیہ السلام نے سکھایا ہے تربیت کیا ہوتی ہے۔ جب ہمیشہ ساتھ رکھا آپ نے بی بی فاطمہ کو سلام اللہ علیہ، جنگوں میں بھی ساتھ تھیں آپ، جنگ بدر میں بھی ساتھ تھیں آپ۔ اچھا، اور آپ کو پتا ہے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی شادی کہاں ہوئی ہے، آپ کا نکاح کہاں ہوا؟ حضرت جبرائیل آقا علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے عرشی کاروائی کر دی ہے، آپ فرشی کاروائی کر دیں۔ آسمانوں پر اللہ نے نکاح کر دیا حضرت علی سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، آپ زمین پر کر دیجئے۔ تو عرش پر نکاح ہوا ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ یہ شادی کا واقعہ بہت طویل ہے، کبھی آپ کو سناؤں گا۔ باقی جب آقا علیہ السلام کو کتنی پیاری ہیں اپنی بیٹی، کہ جب ان کا نکاح ہوا، آپ حضرت علی سے فرمایا کہ ابھی جو ہے نا آپ کوئی گھر لے لیں، کوئی الگ گھر لے لیں اپنا۔ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ 1 سال کی عمر سے حضرت علی کو آقا علیہ السلام نے پالا ہے، حضرت علی مولا کائنات کو بھی۔ تو جب نکاح ہوا تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا کہ، حضرت علی سے فرمایا کہ آپ اب کوئی الگ گھر لے لیجئے اپنے لیے۔ یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جب نکاح ہو جائے، کسی کی شادی ہو جائے، ہمارے یہاں سوسائٹی میں اب کیا ہے کہ وہ زبردستی ایک فیملی میں رکھتے ہیں، ایکسٹینڈڈ فیملی میں رکھتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پھر اختلافات بڑھتے ہیں، جھگڑے بڑھتے ہیں، الگ کر دینا چاہیے۔ یہ اسلام نے ہمیں حقوق دیے ہیں، مسلمانوں کو حقوق دیے ہیں۔ یہ عورتوں کو حقوق حاصل ہے کہ جب ان کا نکاح ہو جائے، یہ ان کا حق ہے کہ ان کو الگ کر دیا جائے، شریعت میں ہے۔ مگر جو ہے نا، ان کو رکھتے ہیں اپنا ایک ہی گھر میں، چلو بھائی۔ اچھا، تو جب گھر لیا گیا، اب گھر کیا تھا، تھوڑا سا دور تھا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا دور تھا۔ اب مدینہ جو بستی ہے نا بیٹا، وہ چھوٹی سی بستی تھی۔ اب آپ دیکھیں ویڈیوز میں، مسجد نبوی جتنی ہے نا ابھی، مسجد نبوی جو ابھی احاطہ ہے مسجد نبوی کا، پہلے پوری مدینہ بستی اتنی تھی جتنی ابھی مسجد نبوی ہے، کہ مسجد نبوی کے تھوڑا سا فاصلے پہ، 2 قدموں پر، ایسے سمجھے، اب تھوڑا سا فاصلے پر جنت البقیع ہے۔ اور جنت البقیع جو قبرستان ہے نا، قبرستان شہر سے باہر ہوتا ہے، آبادی سے باہر ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ قریب ہے بہت ہی مسجد نبوی سے، پہلے یہ باہر تھا، مطلب بستی ہی پوری اتنی تھی جتنی ابھی مسجد نبوی ہے۔ تو تھوڑا سا دور گھر تھا، تو اپنی بیٹی سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسی سبیل نہیں ہو سکتی، کوئی ایسی راہ نہیں نکل سکتی کہ آپ کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہو، متصل ہو؟ مولا کائنات سے فرمایا، اپنی بیٹی سے فرمایا
تو مولا کائنات نے فرمایا کہ ایک شخص ہیں حارثہ بن نعمان. حارثہ بن نعمان کا گھر آپ کے ساتھ متصل ہے. ہمارا گھر بھی اتنا ہی ہے جتنا حارثہ بن نعمان کا ہے. اگر وہ ایکسچینج ہو جائے تو بہتر ہو جائے گا. پھر آقا علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں حارثہ بن نعمان کو کہوں کہ وہ گھر ایکسچینج کرے. دیکھیں یہاں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے بیٹا. یہاں سے جو یہ نہ پیر کہلاتے ہیں خود کو یا دوسرے مولانا حضرات یہ وہ، پھر وہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے، یا اپنا نذرانے بٹورتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں ایسی راہ بنا دیتے ہیں کہ ان سے لے سکیں کچھ. یہ خلاف ہے. جب تک دنیا کی محبت رہتی ہے نا دل میں، لالچ رہتی ہے پیسوں کی، اس وقت تک آپ کے دل میں نہ سچا ایمان آتا ہے، نہ آپ اللہ کے قریب ہوتے ہو. اللہ کی قربت نہیں ملتی، نہ ہی زبان پر وہ اثر آتا ہے. جب دل سے دنیا کی لالچ نکل جائے تبھی زبان میں اثر ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں حارثہ بن نعمان سے کہوں کہ وہ گھر ایکسچینج کرے. خیر حارثہ بن نعمان تک یہ خبر پہنچ گئی. تانی کیسے پہنچی یہ حدیثوں میں نہیں ہے، مگر خبر پہنچ گئی. حارثہ بن نعمان آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور اس نے آقا علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، سنا ہے کہ آپ گھر قریب لینا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، حضرت علی کے لیے. وہ گھر ہے علی کا، اپنی بیٹی کے لیے قریب گھر چاہتے ہیں. تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں، کوئی اگر ایسی راہ بن جائے تو صحیح ہو جائے گا. تو حضرت حارثہ بن نعمان نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کے ہیں، ہمارا جو بھی مال متا ہے پراپرٹی ہے ساری آپ کی ہے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. تو پھر یہ گھر ایکسچینج ہو گیا. حارثہ بن نعمان نے گھر دیا، اس نے ویسا ہی گھر لیا جو حضرت علی نے لیا تھا علیہ السلام. تو اب گھر کے بدلے گھر تو مل گیا، مگر اس کے بدلے آقا علیہ السلام کو خوشی بھی ہوئی. خوشی، وہ احسان نہیں رکھتے بیٹا، وہ لجپال ہیں. اس خوشی کے بدلے بھی آقا علیہ السلام بیٹھے ہوتے، جبرائیل آئے اور حارثہ بن نعمان بھی اس وقت آ گئے. پھر حارثہ بن نعمان کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی آپ جائیے، تو وہ چلے گئے. بعد میں پھر آئے تو آقا علیہ السلام نے حارثہ بن نعمان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ میرے ساتھ اس وقت جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے. اس نے مجھے کہا کہ حارثہ بن نعمان ان 80 لوگوں میں سے ہیں. ان 80 لوگوں میں سے کون؟ جنگ حنین ہوئی، جیسے جنگ احد ہوئی تھی نا، اس میں کفار کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا مسلمانوں پر. وہ جنگ جیت گئے تھے، جنگ احد. ایسے جنگ حنین ہوئی تو وہ جنگ جیتے نہیں تھے، مگر ایسا ہو گیا تھا ماحول کہ لگ ایسے رہا تھا کہ کفار ابھی جیت جائیں گے. تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی، مگر ان میں 80 لوگ ایسے تھے صحابہ جو کہ آقا علیہ السلام کو گارڈ کر رہے تھے، وہاں کھڑے ہوئے تھے. حارثہ بن نعمان کو ان 80 لوگوں میں شامل کر دیا گیا. یہ اس خوشی کے بدلے جو آقا علیہ السلام کو خوشی ہوئی گھر ایکسچینج کرنے. بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا مقام بہت اعلیٰ ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ آقا علیہ السلام کو کتنی پیاری تھی. گھر اس لیے آپ متصل لے رہے تھے آپ کہ جب بھی آپ نماز کے لیے نکلیں آقا علیہ السلام تو آپ کو دیکھتے ہوئے جائیں، آپ کی خبر گیری کرتے ہوئے جائیں. تو کافی مہینوں تک جب آپ نے نماز پڑھی فجر کی تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ یا اہل البیت، کہ اٹھیے نماز کا وقت ہوا ہے، ایسے صدا دے کے آپ فرماتے تھے اور آیت پڑھتے تھے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو خوب چاہتا ہے اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی نجس کو دور کر دے.
اب نجس کو ناپاکی کو اللہ نے اہل بیت سے دور کر دیا ہے، وہ پاک ہیں، پاک ہستیاں ہیں۔ تو بیوی پاک سلام اللہ علیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری جان ہے۔ آپ کا مقام بہت اعلیٰ عرفہ ہے۔ بات ختم کرنے کو ہوں میں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے بیوی پاک نے ہمیشہ جب بھی دعا مانگی ہے کس کے لیے مانگی ہے دعا؟ اپنے بابا کی امت کے لیے دعا مانگی ہے۔ ایک بار حضرت حسن علیہ السلام نے سوچا کہ امی جان رات کو کھڑی ہوتی ہیں تو ساری رات عبادت میں گزار دیتی ہیں، 2 نفل پڑھنے میں ساری رات گزر جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح ہمارے لیے کیا مانگتی ہیں، ہمارے لیے کیا دعا مانگتی ہیں۔ امام حسن نے جب سنا تو وہ اپنے بچوں کے لیے انہوں نے دعا ہی نہیں مانگی، جب بھی دعا مانگی اپنے بابا کی امت کے لیے دعا مانگی، ہمارے لیے دعا مانگی۔ بیوی پاک نے جب بھی دعا مانگی ہے اپنے بابا کی امت کے لیے دعا مانگی۔ اور قیامت میں بھی فرمایا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے خون آلود کرتا اٹھا کر اللہ کو اس کا واسطہ دوں گی اور کہوں گی کہ اس خون حسین کے صدقے میرے بابا کی امت کو بخش دے یا اللہ۔